ہم کوئی خوشی کرنے لگے، بیٹے کی خوشی کرنے لگے تب، اپنی خوشی کرنے لگے تب، بھائیوں کی خوشی کرنے لگے تب، حتیٰ کہ خود مصطفیٰ کی خوشی کرنے لگے تب بھی اللہ کرے ہمیں سب سے پہلے مصطفیٰ کا خیال آئے۔ زندگی میں جو عمل بھی کرنے لگے، خواہ وہ عمل خوشی والا ہو، غمی والا ہو، جو بھی عمل ہو، ایک ایک عمل کے کرنے سے پہلے اللہ کرے ہر مسلمان کو پہلے اپنے نبی کا خیال آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس عمل سے پہلے میرے مصطفیٰ کا خیال آئے گا، پھر بندہ کہے گا جس کی ذات میں حسن ہے، جس کی سیرت میں حسن ہے، جس کے کردار میں حسن ہے، کیوں نہ جس کا خیال آیا ہے میں یہ عمل اسی کے مطابق کروں تاکہ میرے عمل میں حسن آ جائے۔ میرے عمل میں کیا آ جائے بھائی؟ حسن آ جائے۔ سمجھ آ گئی میرے بھائیوں؟ یہ بات دل کی تختیوں پہ لکھ لو، جس مسلمان کی یہ تمنا ہی نہیں ہے اس کا گویا کہ ذات نبوت پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں، اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ 5ویں پارے میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں جو رسول دے وہ لے لو۔ بولو تو صحیح ہے، جو بھی دے، جو چیز دے، ہم کسی کی تخصیص نہیں کرتے، جو رسول دے، اپنی بچپن کا نمونہ دے وہ اپنے بچوں کے لیے لے لو، اپنی جوانی کا نمونہ دے جوانوں کے لیے لے لو، بڑھاپے کا نمونہ دے بڑھاپوں کے لیے بوڑھوں کے لیے لے لو، خوشی کا نمونہ دے وہ لے لو۔ آگے کیا فرمایا؟ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روک دے اس سے کیا ہے؟ ایک جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، ہمارے بھائی دوست احباب کہتے رہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جی، جب کسی بھی عنوان پہ گفتگو ہوتی ہے، جس کام کو وہ مانتے ہیں کہ یہ کام تاجدار ختم نبوت سے ثابت تو نہیں، لیکن ایک جملہ بولتے ہیں، اگر کیا نہیں تے منع بھی تکیتا۔ میں کہتا ہوں ناراض نہیں ہونا، یہ آدھا جملہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ آدھا جملہ ہے۔ اس سے پہلے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا قرآن نے صرف یہی کہا ہے کہ مصطفیٰ جس سے روکے اس سے رکنا ہے، یا پہلے قرآن نے کہا ہے جو رسول دے اسے لینا؟ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ مصطفیٰ نے دیا بھی ہے یا آیت کے 2 حصے ہیں نا۔ آیت کا پہلا حصہ کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ بولو تو صحیح ہے، بولو بولو، ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ اللہ کہتے ہیں جو رسول دے، جو نماز جیسے رسول دے ویسے لو۔ ٹھیک بات ہے بھائی؟ غمی جیسے رسول دے ویسے لے لو، خوشی جیسے رسول دے ویسے لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ رکنا بعد میں ہے، پہلے قرآن کہتا ہے یہ دیکھو جو تم کر رہے ہو وہ رسول کا دیا ہوا بھی ہے یا نہیں۔ سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ پہلے وہ جس سے روکے اس سے رک جاؤ وہ بعد میں ہے، منع بعد میں ہے۔ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ رسول کا دیا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ اگر رسول کا دیا ہوا نہیں ہے تو پہلے اسی آیت کے حصے پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے جناب والا۔ اس لیے تو میں نے کہا ہے کہ یہ چیز تب پیدا ہوگی جب پہلے ہم اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ جو عمل بھی کرنے لگے اس سے پہلے تیرے نبی کا خیال آ جائے، اس سے پہلے تیرے نبی کا کیا آ جائے؟ خیال آ جائے۔ کیوں؟ جب نبی کا خیال آئے گا پھر بندہ دیکھے گا میں جو یہ عمل کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے پہلے جو نبی دے اس سے لینا ہے، نبی نے مجھے یہ طریقہ دیا بھی ہے یا نہیں دیا۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب دیکھیے، ابھی آپ نے میں نے مغرب کی نماز پڑھی، اللہ قبول فرمائے، عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں،
پہلے ثنا پڑھتے ہیں، پھر تعوذ پڑھتے ہیں، پھر تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر کیا پڑھتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی میرا مسلمان بھائی فاتحہ کی جگہ درود شریف پڑھ لے، نماز درست ہوگی یا غلط؟ دھیان سے جواب دے رہے ہیں، غلط ہوگی۔ درود شریف غلط ہے؟ بولو تو صحیح۔ اس کے الفاظ غلط ہیں؟ درود شریف تو اعلیٰ ہے، درود شریف تو عمدہ ہے، پاکیزہ ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ درود کی بات نہیں ہے، آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ الفاظ بھی ٹھیک ہیں، چیز بھی بڑی اعلیٰ ہے، لیکن چونکہ طریقہ یا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہ کام درست ہوگا۔ اس لیے اللہ کرے بس یہ خیال آ جائے، جو بھی کام کرنے لگے خیال کس کا آئے؟ پہلے خیال کس کا آئے؟ نبی۔ اگر امت اس بات پہ اکٹھی ہو جائے، انشاءاللہ 80% تو جھگڑے کلمہ پڑھنے والوں میں خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ ابھی یہ جو مسئلہ ہے ماشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے۔ ایمانداری سے بتائیے ہر مسلمان کا دل خوش ہے یا نہیں؟ خوش ہے نا جی؟ لیکن خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ اللہ کرے اظہار کرنے سے پہلے مصطفیٰ کا خیال آ جائے، مصطفیٰ کا کیا آ جائے؟ خیال آ جائے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ اللہ کرے اس سے پہلے یہ دعا آ جائے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ۔ اور اگر نبی کے خیال آ جائے، جس طرح میرے مصطفیٰ نے خود اپنی ولادت پہ خوشی کا اظہار کیا ہے، اگر اس پہ ہم سارے اکٹھے ہو جائیں، جھگڑا ہی ختم۔ جھگڑا بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ کس طرح؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنی ولادت کی خوشی خود فرمائی ہے۔ خود کیا ہے بھائی؟ فرمائی ہے، اپنی خوشی کا اظہار خود کیا ہے۔ کس طرح کیا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر ہر سوموار کو کیا رکھتے تھے؟ کیا رکھتے تھے جی؟ روزہ رکھتے تھے۔ اس لیے کہ تاریخ متعین نہیں ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی بتایا ہے کہ تاریخ متعین نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں 2 ربیع الاول کی تاریخ بھی ہے، 8 کی بھی ہے، 9 کی بھی ہے، 12 کی بھی ہے، 17 کی ہے، اس میں کوئی جھگڑنے والی بات۔ دن متعین ہے۔ کون سا دن ہے؟ سوموار کا۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ کے پیارے حبیب ہر سوموار کو کیا رکھا کرتے تھے؟ بولو تو صحیح ہے، روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے آپ ہر سوموار کا روزہ رکھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ اس دن میں کیا ہے؟ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، ہر سوموار کو اللہ کے نبی نے اپنی ولادت کی خوشی سال بعد ایک دن کی ہے یا ایک ہفتہ کی ہے یا ہر ہفتے کی ہے؟ ہر ہفتے کی ہے۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے سال کے بعد صرف ایک مہینے میں کی ہے اور ایک دن 2 دن میں کی ہے، نہیں، آپ نے ہفت روزہ اپنی ولادت کی خوشی کی ہے۔ اور کس طرح کی ہے؟ بولو تو صحیح ہے، ایمانداری سے بتاؤ۔ اگر ہم سارے کلمہ پڑھنے والے نبی نے جس طرح اپنی خوشی خود کی ہے اس پہ اکٹھے ہو جائیں تو جھگڑا ختم ہے یا نہیں ہے؟ ایمانداری سے بولو تو صحیح یار، ختم ہے یا نہیں ہے؟ اگر میرے نبی نے اس کے علاوہ کوئی اور طریقے سے کی ہے تو کوئی تو ہمیں بتا دے۔ ہم تو نبی کے طریقے کو ماننے کے لیے کیا بیٹھے ہیں؟ تیار بیٹھے ہیں۔ اگر ہم سارے متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں کہ بھائی ربیع الاول کے سوموار آئیں تب، ربیع الثانی کے سوموار آئیں تب، ہم سب نے مل کر سوموار کو روزہ رکھ کے اپنے نبی کی آمد کی خوشی کا اظہار کرنا ہے، جھگڑا ختم ہو گیا یا نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اللہ قرآن میں یہی کہہ رہے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ اور پریشان نہیں ہونا، صبح ہوگی آپ نے علماء سے ملنا ہے،
ہاتھ باندھ کر ان کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، ان کے پاؤں پہ پگڑی اتار کے رکھنی ہے اور ان سے پوچھنا ہے اللہ کے حبیب نے اپنی ولادت کی خوشی کس طرح کی ہے۔ ایک ہی جواب ملے گا کہ مصطفیٰ نے کیا رکھا ہے؟ روزہ رکھا ہے، سال میں ایک دفعہ نہیں، ہر ہفتے میں ایک دفعہ۔ پھر ان سے پوچھنا ہے محترم اگلی بات بھی بتا دو، کیا اللہ کے نبی نے اپنی ولادت کی خوشی میں جو خود اپنا طریقہ دکھایا ہے امت کے لیے ضروری قرار دیا ہے؟ امت کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ ہر سوموار کو میری امت کے لیے میری ولادت کی خوشی میں روزہ رکھنا فرض ہے؟ بولو، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی پورے سال میں ایک دفعہ بھی روزہ نہ رکھے، اس طرح خوشی نہ کرے جس طرح مدنی کریم نے کی ہے، اسے کوئی گستاخ کہہ سکتا ہے؟ کیوں کہ جس چیز کو میرے نبی نے خود ضروری قرار نہیں دیا، امت میں کس کے پاس اتھارٹی ہے کہ اسے ضروری قرار دے؟ یہ اختیارات کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل خود کیا ہے مگر اس عمل کو ضروری قرار نہیں دیا، تو اس کو ضروری قرار دینے کی اجازت۔ اور مثال دے دیتا ہوں، بزرگ بیٹھے ہیں، عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت بزرگ پڑھتے ہی نہیں پڑھتے۔ جوانوں کی بات نہیں کرتا کیونکہ جوان ہم تو نہیں پڑھتے، نہ ٹائم نہیں ہوتا۔ بزرگ ماشاءاللہ عصر سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، عشاء سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، اور صبح ماشاءاللہ اٹھ کر تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اب اللہ کے حبیب نے ہمیشہ تہجد کی نماز دوستو پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ عصر سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ مصطفیٰ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ مگر ہمارے لیے ضروری ہے؟ بولو تو صحیح ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان ساری زندگی میں 4 رکعت نماز سنت عصر سے پہلے نہ پڑھے، اسے آپ گستاخ کہہ سکتے ہیں؟ کوئی تہجد نہ پڑھے، آپ اسے گستاخ کہہ سکتے ہیں؟ ارے میرے بھائیوں، جو عمل میرے مصطفیٰ نے خود اپنی زندگی میں کیا ہے مگر امت کے لیے ضروری قرار نہیں دیا، اس عمل پہ امت کو جھگڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ خود میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی میں جس دن میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے ہر سوموار کو روزہ رکھا ہے مگر امت کے لیے ضروری قرار نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، جو خوشی کا طریقہ میرے مصطفیٰ نے خود دیا ہے اگر وہ امت کے لیے ضروری نہیں ہے، امت ساری زندگی میں نہ کرے، امت گستاخ نہیں بن سکتی، تو جو طریقہ 1 صدی پہلے دنیا میں آیا ہے وہ کرنا امت کے لیے ضروری ہو سکتا ہے؟ وہ امت کے لیے فرض عین ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہی بات آپ کو سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ جو عمل پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا یا آپ نے دیا ہے مگر ضروری قرار نہیں دیا، اس پہ جھگڑنے کی اجازت۔ اچھا، ایک اور بات عرض کرتا ہوں، میں نے سباگا میں بھی یہ بات کی تھی، آپ کے پاس بھی کر رہا ہوں کہ یہ جو اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی میں خاص طور پہ ہمارے احباب جلوس نکالتے ہیں اور اس کے ساتھ جو نعتوں کی ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے وہ گانوں کی کیا ہوتی ہے بھائی؟ طرز کے اوپر ہوتی ہے، اور پھر مختلف جگہوں کے اوپر ڈھول بھی کیا ہے ساتھ بج رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ ہو رہا ہے نا، میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا نا، اس کے ساتھ کیا بج رہا ہوتا ہے؟ ڈھول بھی بج رہا ہوتا ہے، اور کچھ جگہوں کے اوپر نوجوان ماشاءاللہ رقص بھی کرتے ہیں، دھریساں بھی کی کریں دن بھائی مرے دن، سمجھے گی۔ اب تو بہت افسوس یہ ہے کہ 2-3 دن پہلے کسی جگہ پر عورتوں نے بھی میلاد النبی کا جلوس نکالا ہے اور پردہ بھی نہیں تھا۔ اللہ، نوجوان بچیاں تھیں اور انہوں نے وہ جھنڈیاں اور سارا کچھ کر رکھا ہے، اور سر کے اوپر دوپٹہ بھی۔ اس کے اوپر جو مفتی منیب الرحمان صاحب ناراض ہو رہے ہیں نا، اتنی سخت بات ہم تو کر ہی نہیں سکتے جتنی خود حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب نے فرمائی ہے۔ یہ جو ہے نا باقی چیزیں، ڈھول، یہ باجے، یہ ساری چیزیں، یہ تو ویسے بھی بریلوی مسلک میں ہیں ہی نہیں، یہ میرا دعویٰ ہے، سن لو، بریلوی مسلک میں یہ نہیں ہے، کیونکہ بریلی یہ منسوب ہیں کس کی طرف؟ مولانا احمد رضا خان بریلی کی طرف۔ مولانا احمد رضا خان صاحب ڈھول بجانے کے،
سخت مخالف ہیں. لوگ قوالیاں سنتے ہیں نا, قوالی کے ساتھ وہ بج رہی ہوتی ہے نا ڈھول کی, ان سے باقاعدہ احکام شریعت میں سوال ہوئے کہ یہ جو عرس ہوتے ہیں اس پہ قوالی ہوتی ہے, پھر جناب ناچ ہوتا ہے, پھر اس کے اوپر تالی بجائی جاتی ہے, پھر اس کے اوپر ڈھولکی بجائی جاتی ہے. احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں یہ سب حرام ہے. یہ سب کیا ہے؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ڈھول ہیں, یہ جو باجے ہیں, یہ جو رقص ہے, یہ جو کچھ گھوڑا ڈانس کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے, یہ احمد رضا خان نے نہیں دیا. یہ احمد رضا خان نے نہیں دیا. ہے کوئی جو ہمیں ثابت کر کے دکھائے کہ احمد رضا خان نے دیا؟ میں کہتا ہوں احمد رضا خان وفات پا گئے 1922 میں. کب؟